یہ جو ہم کہتے ہیں نا چاروں سلسلوں کا ہم لیتے ہیں، اس کی وجہ یہ ہے کہ حضرت حاجی امداد اللہ صاحب مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ کا سلسلہ ہے۔ حضرت چاروں سلسلوں میں خلافت یافتہ ہے، چاروں سلسلوں میں اجازت یافتہ ہے حضرت حاجی امداد اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ۔ وہ جو ہے نا ہر ایک کو اس کے مزاج کے مطابق جس سلسلے میں مناسب ہوتا ہے اسی میں اس کی تربیت کرتے ہیں۔ کسی کو چشتی سلسلے میں، کسی کو نقش بندیہ میں، کسی کو سہروردیہ میں، کسی کو قادریہ میں۔ یہ جو ہے نا اس لیے چاروں سلسلوں کا نام لیا جاتا ہے۔ یہ آپ کے جتنے علماء دیوبند ہیں یہ سب حضرت حاجی امداد اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے متعلقین ہیں۔ سمجھ میں آیا نہیں آیا؟ ہمارے جتنے بڑے بزرگ ہیں کابر ہیں جن کے نام ہم جانتے ہیں، حضرت حاجی صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے اللہ تعالیٰ نے میرے ساتھ 2 وعدے کیے ہیں، اللہ نے خواب میں دکھایا ہوگا، ویسے الہام ہو گیا ہوگا کہ جو میرے سلسلے میں میرے اصول کے مطابق چلے گا فقر فاقت سے ہمیشہ محفوظ رہے گا۔ ایک تو یہ بشارت ہے۔ اصول کے مطابق کیا ہے؟ تقوی اختیار کرے، سب سے بڑا اصول تو یہ ہے، گناہوں سے بچے۔ اور دوسرا اللہ تعالیٰ اس کو کسی گناہ پر اصرار کے لیے نہیں چھوڑے گا، کچھ وقت مہلت دے دے گا، اگر میرے سلسلے کا بندہ ہے اس کی گردن نچوڑے گا تاکہ دوزخ سے بچ جائے۔ یہ مصیبتیں جو آدمیوں پر آتی ہے نا ان میں ایک بہت بڑا مقصد یہی ہوتا ہے کہ آدمی ان گناہوں سے بچے۔ مصیبت زیادہ ہو کر کے آدمی معصوم بن جاتا ہے، ویسے تو گمراہ ہو جاتا ہے۔ اور فرمایا تیسری چیز کی اللہ تعالیٰ سے امید رکھتا ہوں جو مجھے بتلایا گیا ہے کہ اگر جو میرے سلسلے میں اصولوں کے مطابق چلے گا اس کا خاتمہ بالایمان ہوگا۔ یہ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے، میں اپنی طرف سے نہیں بتا رہا ہوں، سمجھ میں آیا نہیں ہے؟ تو اس لیے حضرت کے سلسلہ کا خلاصہ یہی ہے، گناہوں کو چھوڑو۔ جب تک گناہوں کو نہیں چھوڑیں گے نہ تسبیحات سے کام چلے گا، نہ وظیفوں سے کام چلے گا، نہ دوسرے کسی چیز سے کام چلے گا۔ گناہ چھوڑنا ضروری۔ اچھا وہ آیت تھوڑی سی عرض کر لوں، نحمدہ و نصلی علی رسول الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والذین هم لفروجهم حافظون الا علی ازواجهم او ما ملکت ایمانهم فإنهم غیر ملومین فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون۔ یہ 5ویں صفت ہے کامیاب لوگوں کی۔ قد افلح المؤمنون جدھر سے صفات شروع ہو گئی تھی، 5ویں صفت یہ ہے کہ اپنی شہوت کو کنٹرول رکھتی ہے۔ ہمارے بندے وہ ہیں جو اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرتے ہیں، سوائے اپنی بیویوں کے اور باندیوں کے کسی طرف نگاہ نہیں اٹھاتے، بیوی اور باندی میں بھی حد سے تجاوز نہیں کرتے۔ فإنهم غیر ملومین، غیر ملومین کا مطلب ایسا ہی ہے جیسے فقہ میں کہتے ہیں خرگوش حلال ہے یا حرام ہے، فقہ حنفیہ میں لکھا ہوا ہے لا بأس بھی، کوئی باک نہیں ہے اگر کوئی کہا لے، کوئی اتنا زیادہ اچھی چیز بھی نہیں ہے مگر گناہ نہیں ہے، لا بأس بھی، ٹھیک ہے نا، کوئی حرج نہیں ہے۔ تو بیویوں کے بارے میں بھی خدا تعالیٰ یہی فرماتی ہے، اپنی بیویوں اور باندیوں کے پاس جائیں گے کوئی حرج نہیں ہے۔ کیا نہیں؟ یعنی اس میں یہ اشارہ ہے کہ زیادہ فرض کے حد سے زیادہ کئی لوگ جو ہے نا ایک ہی چیز کو پکڑ کر اس کے پیچھے مارے پھرتے ہیں، یہ عقل کے خلاف ہے، شریعت کے بھی خلاف ہے۔ حضرت شاہ ولی اللہ رحمہ اللہ نے حجت اللہ میں لکھا ہے، پچھلے دنوں وہاں علماء کے مجمع میں بیان تھا بہت بڑی تعداد میں، اور میرا گلا بھی دیکھو بیٹھ گیا، میں نے یہی آیت وہاں پڑھی تھی۔ وہ بڑے حیران ہوئے جب میں نے شاہ صاحب کا حوالہ دیا، میں نے کہا شاہ صاحب نے لکھا ہے حجت اللہ کے اندر کہ جو اپنی بیویوں کے ساتھ بھی زیادہ لگے رہتے ہیں، یعنی حد فرض سے تجاوز کرتے ہیں، حد واجب سے، تو ان کو ایسا نقصان ہوتا ہے جیسے 7ویں آسمان سے زمین پر گر گیا۔ اور حضرت شاہ صاحب نے اس کی وجہ بھی لکھی ہے،
فرمایا اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ شہوت ایسی گندی چیز ہے کہ اس میں جو ہے نا مخلوق کی طرف کلی توجہ کرنی پڑتی ہے، مکمل طور سے آپ کی توجہ مخلوق کی طرف ہوگی. یہ کھانا خراب کرتا ہے دل کا. ایک لمحہ کے لیے بھی 100% مخلوق کی طرف متوجہ ہو جانا دل کا کباڑہ کرتا ہے. حضرت شاہ ابو الحسن خرقانی رحمۃ اللہ علیہ کا واقعہ مشہور ہے کہ 2 آدمی گئے ان سے بیعت ہونے کے لیے، بہت بڑے بزرگوں میں ہیں. کافی لمبا سفر تھا. جب قریب پہنچے راستے میں جنگل نما جگہ آ گئی، وہاں یہ لوگ لیٹ گئے، کسی درخت کے نیچے آرام کیا کہ اگلی منزل میں پہنچیں گے. جب اٹھے تو 2 چڑیے وہاں آپس میں بات کر رہے تھے. اللہ تعالیٰ نے ان کو سمجھا دیا. وہ چڑیا کہہ رہے تھے یہ بیچارے بہت دور سے آئے، کدھر جا رہے؟ تو ایک نے کہا کہ یہ ابو الحسن خرقانی رحمۃ اللہ علیہ سے بیعت ہونے کے لیے جا رہے ہیں، فلان جگہ سے آ رہے. دوسرے نے کہا پاگل ہے، وہ تو مر گیا، یہ جا کر کس سے بیعت ہو جائیں گے. انہوں نے اس کی بات سمجھی. پھر جو ہے نا کہا یار کیا کرے، واپس ہو جائے، وہ تو بہت ہو گیا. چڑیے تو کوئی پاکستانی مسلمان نہیں ہے جو جھوٹ بولے، وہ تو بیچارے سچی بولتے ہیں. بہت ہو گیا ہوگا، اب جو ہے نا واپس چلتے ہیں. دوسرے ساتھی نے کہا اتنا سفر کیا، اب تھوڑا سا باقی ہے، جا کر ان کی قبر کی زیارت تو کرے. کہا اچھا ٹھیک. چلے جب بستی میں پہنچے ہیں، سب سے پہلے جس شخص سے ملاقات ہوئی ہے وہ خود ابو الحسن خرقانی رحمۃ اللہ علیہ تھے. ان سے ملاقات کر کے پوچھا کہ ہم جو ہے نا، کہا کہاں سے آئے؟ کہا فلان جگہ سے. کہا کیسے آنا ہوا؟ کہا ہم حضرت سے بیعت ہونے کے لیے آ گئے تھے، بیچ میں معلوم ہو گیا کہ آپ فوت ہو گئے، تو ہم نے کہا ان کی قبر کی زیارت کریں گے. کہا ابھی میں فوت نہیں ہو گیا، میں تو زندہ ہوں. کہا حضرت اس کا مطلب یہ کہ چڑیے بھی جھوٹ بولتی ہیں. کہا وہ کیسے؟ کہا کہ ہم جو ہے نا اس درخت کے نیچے آرام کر رہے تھے، اس طرح چڑیوں نے آ کر آپس میں بات کی اور آپ کے بارے میں کہا جو ہے نا وہ فوت ہو گیا ہے. فرمایا وقت کیا تھا؟ انہوں نے کہا فلاں وقت. جب بتایا فلاں وقت، چیخ ماری انہوں نے. فرمایا ہائے ہائے، اس وقت میں اپنے رب سے غافل تھا، اس وقت میں اپنے رب سے غافل تھا. اور روحانی دنیا کا نظام ہے جو ایک لمحہ بھی رب سے غافل ہو اس کو مردہ سمجھا جاتا ہے، اس کا اعلان کیا جاتا ہے مر گیا. حدیث شریف میں نہیں ہے مرغ جو بولتا ہے تو آسمان میں ملا الاعلیٰ پر فرشتوں کی آواز سنتا ہے. حیوانات سنتے ہیں نا، فرشتوں کو دیکھتے بھی ہیں. چونکہ آسمانوں میں اعلان ہو گیا کہ یہ مر گیا، اس لیے چڑیوں نے کہا کہ بھئی یہ بہت ہو گیا. دیکھو ہم کتنے بد نصیب لوگ ہیں، اللہ کے ایسے بندے بھی ایک لمحہ غافل نہیں ہوتے. ایک لمحہ ہمارا تو حال ہے کہ اب نمازوں میں بھی صحیح دھیان نہیں رکھتے، باقی چیزوں کو تو چھوڑو. دیکھو یہ مسئلہ یاد رکھو، صوفیہ کا اس پر اتفاق ہے کہ خدا تعالیٰ کا اتنا استحضار ہر وقت ضروری ہے جتنا اپنے وجود کا استحضار ہے. مجھے معلوم ہے کہ میں ہوں نا، آپ کو معلوم ہے کہ میں ہوں. اتنا استحضار خدا تعالیٰ کا ہر وقت ضروری ہے. حضرت ڈاکٹر عبداللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے میرے پاس لوگ اصلاحی خطوط لکھتے ہیں، اس میں لکھتے ہیں نماز میں دھیان نہیں ہوتا. میں بڑا حیران ہوتا ہوں کہ ظالمو تم نے صرف نماز میں دھیان کو ضروری سمجھا ہے، رب کا دھیان تو ہر وقت ضروری ہے. کسی نے مجھے نہیں لکھا کہ دکان میں میرا دھیان نہیں ہوتا، کسی نے نہیں لکھا دفتر میں دھیان نہیں ہوتا. مجھ سے پوچھتے ہیں نماز میں دھیان، بڑی تعجب فرماتے تھے کہ کیسے لوگ ہیں. اس کی ایک مثال صوفیہ نے یہ دی ہے کہ ایک عورت ہے، اس کی جو ہے نا اس کا ایک لڑکا ہے، اکولتا لڑکا ہے، جوان ہے، اس کی شادی تیار ہے، اس کا سہارا وہی ہے. اچانک وہ کسی حادثہ میں مر جائے، بتاؤ اس ماں کی کیا حالت ہوتی ہے. وہ جب کھانا کھا رہی ہے تو بھی بیٹا اس کو یاد ہے، جب نماز پڑھ رہی ہے بھی دھیان اسی طرف ہے، کسی سے اگر بات کر رہی ہے تو بھی دھیان وہاں ہے یا نہیں ہے. نیند میں بھی اسی کو
جو ہے دیکھتی رہے گی. اور میں اس طرح کا دھیان خدا تعالیٰ کا ضروری. دست بکار دل بیار، یہ صوفیہ کی ایک اصطلاح ہے. یعنی آپ کا ہاتھ چیز کے ساتھ ہو مگر دل اللہ تعالیٰ کے ساتھ، کیونکہ دل ایسی چیز ہے کہ اللہ کے سوا کسی کو اس میں جگہ دینا انتہائی حماقت ہے. اتنا دھیان ہر شخص پر ضروری ہے. دھیان ہوگا تو پھر شرم پیدا ہوگی، فکر پیدا ہوگی. ہمیں دوسری جگہوں میں دھیان نہیں ہوتا. جب کوئی اللہ کا نام کا تذکرہ کرتے ہیں یا کوئی نماز میں آ جاتے ہیں تو پھر اس وقت دھیان وہ بھی تھوڑی دیر کے لیے پھر غائب ہو جاتا ہے. یہ مشق سے حاصل ہوگا، مشق کریں گے نا اس کی. صوفیہ کے یہاں شفاء العلیل حضرت شاہ ولی اللہ رحمہ اللہ کی کتاب ہے، اردو میں اس کا ترجمہ بھی ہوا ہے، پڑھو، اس میں بہت کام کی باتیں ہیں. شفاء العلیل، بیمار کا علاج. اس رسالے سے کوئی ذرا بڑا رسالہ ہے، اتنا سا رسالہ ہے شفا. اس میں یہ بھی لکھا ہے کہ ذکر کے دوران اگر یہ بڑے انگوٹھے کو پکڑ کر ذکر کرو نا، چار زانو بیٹھ کر، یہ بڑا انگوٹھا نہیں ہے، تو ایٹومیٹک تمہارا دھیان جم جائے گا. یہ شاہ صاحب کا ایک تجربہ ہے، اس کتاب میں لکھا ہوا. آپ بھی تجربہ کرو، میں تو تجربہ کرتا ہوں. اس کو سمجھو ہے نہیں ہے، بڑے انگوٹھے کو پکڑ کر جو ہے نا چارزانے میں بیٹھ کر پھر ذکر کرے، اس سے دھیان جم جائے گا. اس میں لکھا ہے کہ ہمیں اس کی مشق کرائی گئی. حضرت شاہ ولی اللہ رحمہ اللہ کا والد حضرت شاہ عبد الرحیم رحمہ اللہ جو سرتاج اولیاء ہے، بہت اونچے بزرگوں میں ہے، فرمایا والد صاحب نے مجھے مشق کرائی تھی. چشم بندن، دست بندن، گوش بندن، لب بندن، یہ پوری اصطلاح تھے ان کے. اس زمانے میں فارسی استعمال ہوتی تھی نا. آنکھوں کو بند رکھا کرو، کانوں کو بند کرو، پمبا دے دو اس میں. زبان کو بند کرو، ہاتھوں کو سوچ کر، آنکھوں کو کہ بھئی کھول کر کیا دیکھنا ہے، خدا تعالیٰ کی قدرت دیکھنا ہے. یا اللہ کیسی کیسی چیزیں تم نے بنائی. نظارہ ختم ہوا پھر بند کرنا ہے، ٹھیک ہے نا. کان سے صرف اللہ کو سننا ہے، اگر اللہ کا سننا ختم ہوا تو پمبا دے کر بند کرنا ہے. زبان سے صرف اللہ کی بات بولنی ہے، اگر جو ہے نا ختم ہو گیا فوراً زبان کو بند. اسی طرح ہاتھ، اسی طرح پاؤں کا. حضرت شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ جو شاہ صاحب کے بڑے صاحبزادے ہیں، جس کی برکت سے پاکستان ہم کو ملا ہے. شاہ عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ سب سے پہلے وہ شخص ہے جس نے انگریز کے خلاف جہاد کا فتویٰ دیا تھا. آپ کو پتہ ہے شاہ صاحب کو جب انہوں نے پکڑا، آپ کے ہاتھوں کو کاٹا، آنکھوں کو نکالا، کہ اس ہاتھ سے فتویٰ لکھا تھا. سمجھ میں آیا نہیں آیا؟ حضرت شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ والد صاحب نے مجھے کہا تھا تمہیں اور کچھ کام نہیں کرنا ہے، صرف ایک کام کرنا ہے، بس نماز پڑھو، اس کے بعد ایک کام کرو. کاغذ لے لو، اس میں صرف لکھو اللہ 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 اللہ. جب تھک گئے زبان سے بھی اللہ 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 اللہ. جب زبان تھک گئی کسی کو کہو اللہ اللہ کہ تم سن لو. حضرت شاہ عبدالعزیز صاحب نے لکھا ہے میں نے اتنی بڑی ضخیم کتاب لکھی، کسی حدیث کی موضوع پر کوئی علمی کتاب تھی، مجھے اتنی اس کی عادت ہو گئی تھی، کئی سینکڑوں صفحات، پتہ نہیں کتنے مہینے لگے ہوں گے، سال لگے ہوں گے. جب میں نے کتاب ختم کیا تو اس میں صرف اللہ اللہ لکھا ہوا تھا اور کچھ نہیں لکھا تھا. تو میں حیران، پوری ہزاروں صفحات کی کتاب ہے. میں سمجھ رہا تھا کہ وہ حدیث کی شرح میں لکھ رہا ہوں، مگر عادت اتنی پکی ہو گئی تھی کہ میں اللہ اللہ ہی لکھتا رہا اس میں پورا سال. جب کتاب ختم ہو گئی تو حضرت والد صاحب کو دکھا، فرما ابھی اللہ تمہارے دل میں آ گیا. سمجھ میں آیا نہیں ہے؟ دیکھو ہم لوگ محنت نہیں کرتے، ہم کہتے ہیں ایسے کسی بزرگ کی دعا سے بیڑا پار ہو جائے. دعاؤں کا بھی اثر ہوتا ہے، مگر اس کا یہ مطلب نہیں کہ ہم خود محنت نہ کریں اور یہ ولایت حاصل ہوتی. تو یہ اس پر میں نے عرض کیا کہ یہ جو اللہ علی ازواجہم ہے نا، اس پر شاہ صاحب نے یہ لکھا ہے. فاولئک، اس میں اشارہ ہے
علماء جانتے ہیں جس میں ذات مع صفات کو بیان کیا جاتا ہے. اگر میں اس میں اشارہ کے علاوہ کوئی عربی لفظ بولوں نا ہوا ہے، اس کا مطلب اس کی ذات، ٹھیک ہے نا. اگر ذالک بولوں گا اس کا مطلب ہے ذات کے ساتھ جتنی صفات ہے وہ سب مراد ہے. بھئی انسان میں کتنی صفات ہوتی ہیں، اچھائیاں بھی کتنی ہوتی ہے، برائیاں بھی کتنی، ہزاروں کے حساب سے نا. اولائک سے پوری ذات مع صفات مراد ہے. اور آگے پھر ہوم کا لفظ دیکھو کتنا خطرناک ہے. جو عربی گرامر جانتے ہیں ان کو پتہ ہے کہ یہ کلام کے اندر پاور ڈالتا ہے. یہ اب میں ترجمہ کرتا ہوں. فَأُولَئِكَ جو لوگ اپنی بیویوں اور باندیوں کے علاوہ کوئی راستہ ہے شہوت کا ڈھونڈتے ہیں، فَأُولَئِكَ ان کی ذات بمع صفات کے، سر سے لے کر پاؤں تک، الف سے لے کر یا تک جتنی سے، ہم العادون انتہائی ظالم ہے، انتہائی ظالم. ہم العادون پھر بھی حق ادا نہیں ہو رہا ہے، ترجمہ کا حق ادا نہیں ہو رہا ہے. اردو میں کیا ترجمہ، یار پشتو کا آپ اردو میں ترجمہ کرو حق ادا ہو جائے گا. کیسے سمجھ، غیر پشتون کو آپ پشتو اردو میں سمجھاؤ، نہیں سمجھا سکو گے. کیسے سمجھاؤ؟ میں نے تھوڑا سا آسان کرنے کی کوشش کی کہ وہ خود تو پلید ہے، اس کے اندر جتنی صفات ہے وہ بھی پلید. ہم العادون کامل ظالم ہے. ایک تو ہے نا تھوڑا سا بدماش، کامل. اس لیے آپ دیکھتے ہو شیطان سب سے بڑا راستہ یہی اختیار کرتا ہے انسانوں کو گمراہ کرنے کے لیے. آج بھی میڈیا میں سب سے زیادہ یہودی اسی کو چلا رہے ہیں نا، لوگوں کی شہوت کو بھڑکا رہے ہیں. کیا اور کام کر رہے ہیں؟ عورتوں کو سامنے لا رہے ہیں نا، ننگی کر کے لا. ان کو پتہ ہے حضرت سعید بن المسیب رحمہ اللہ جو تابعین میں سب سے بڑے بزرگ تابعی ہے، سعید بن المسیب فرماتے ہیں کہ کوئی پیغمبر ایسا نہیں دنیا میں آیا کہ شیطان کو اس کے بارے میں یہ امید نہیں تھی کہ شہوت کے راستے سے میں اس کو ہلاک کر دوں گا. پیغمبروں کے بارے میں بھی، حالانکہ پیغمبر معصوم ہوتے ہیں، شیطان اس میں کامیاب نہیں ہوتا، اس کے باوجود شیطان کو پتہ ہے کہ میرا اتنا بڑا ہتھیار ہے کہ بڑے بڑے پہلوانوں کو میں اسے نیچے گرا دیتا ہوں. فرمایا اس لیے میں اتنا ڈرتا ہوں، سعید بن المسیب فرماتے ہیں مدینہ میں اپنے گھر کے علاوہ بالکل نہ خود باہر نکلتا ہوں نہ اپنے گھر والوں کو چھوڑتا ہوں، صرف اپنی بیٹی کے گھر میں جمعہ کے دن جاتا ہوں نہانے کے لیے کہ ہمارے گھر میں پانی کا انتظام نہیں ہوتا. 83 سال حضرت کی عمر ہو گئی، ایک آنکھ بالکل ضائع ہو گئی، دوسری آنکھ سے بھی معمولی نظر آتا تھا. فرماتے تھے آج بھی سب سے زیادہ میں جو ڈرتا ہوں عورت سے ڈرتا ہوں. 83 سال کی عمر میں فرما سب سے زیادہ سے پوری دنیا ایک بات کو لے کر چیخ رہی ہے، عورتوں کے حقوق، عورتوں کے حقوق. حقوق نہیں ہے، یہ شیطان کا بڑا حربہ ہے. اسلام اور مسلمان کیا انسانیت کو برباد کرنے کے لیے بڑا حربہ ہے. یہ کیا ہے؟ اب بتاؤ یہ ہمارے جوان یہ موبائلوں کی مہربانی سے سب برباد ہے یا نہیں؟ اس کام میں رات دن لگے ہوئے نہیں لگے ہوئے؟ ہاں، دل سیاہ ہو جاتا ہے، کالا ہو جاتا ہے. زڑک تو اور صبح سنگ پہ پالش کی ہے، کالی چیز پر آپ پالش کریں گے وہ اور کالی ہو جائے گی نا. کھوے کو آپ جتنا برش لگائیں گے اس کی کھلک چمکے گی، کالا ہونا اس کا چمکے گا. یہ انتہائی خطرناک راستہ ہے، انتہائی خطرناک راستہ ہے. اس لیے ہمارے بزرگوں نے اس بارے میں کتنی احتیاط کی ہے میں بیان نہیں کر سکتا اس کو. میں صرف ایک واقعہ آپ کے سامنے بیان کرتا ہوں. حضرت سلیمان ابن یسار رحمہ اللہ بہت اونچے بزرگ ہیں، مدینہ منورہ سے حج کے لیے تشریف لے جا رہے تھے. ان کے ساتھ ایک ساتھی تھے. جب ابوا میں پہنچے ہیں، ابوا ایک جگہ کا نام ہے، تو ساتھی نے کہا آپ ادھر خیمہ گاڑتے، آپ ادھر ٹھہر جائیں، آپ جائے جو ہے نا میں جاتا ہوں کوئی کھانا کیسے ڈھونڈ کر لاتا ہوں. وہ جب چلا گیا، بہت حسین جمیل شکل کے آدمی ہے سلیمان بن یسار، جیسے صحابہ کرام رضی اللہ عنہ میں 3 صحابی بہت ہی حسین جمیل تھے. حضرت جبرائیل علیہ السلام بھی انہی کی شکل میں آتے تھے.
خاص طور حضرت دہیا کلبی رضی اللہ عنہ جب باہر نکلتے تھے اپنے چہرے پر پردہ ڈالتے تھے، لوگ ان کو دیکھ کر مفتون ہو جاتے تھے ان پر، اتنا اللہ نے حسن یوسفی دیا تھا۔ تو حضرت سلیمان بن یسار رحمہ اللہ بہت انتہائی حسین نوجوان تھے۔ وہاں ایک دیہاتی عورت نے کہیں سے اس کو دیکھا، وہ اس پر عاشق ہو گئی، یہ اپنے خیمے میں بیٹھے ہوئے تھے، وہ عورت آ گئی، قریب ہوئی، اس نے سمجھا کر کوئی بھکاری ہے، بھیک مانگتی ہے۔ انہوں نے کہا کہ ہمارے پاس کچھ نہیں ہے، نہ کھانے پینے کی چیز بھی میرا ساتھی گیا ہوا ہے، آپ اگر انتظار کر سکتی ہے کوئی کھانے کی چیز آئے گی آپ کو دے دیں گے۔ عورت نے کہا نہیں، میں تو تجھ پر عاشق ہو گیا۔ اس پر کہتے ہیں انہوں نے چیخ ماری اور اپنے جو ہے نا گھٹنوں میں اپنے سر کو رکھا، اسے زور زور سے رونا شروع کیا۔ یہ عورت شرمندہ ہو کر بھاگ گئی۔ کافی دیر بعد جب اس کا ساتھی آیا تو رو رہے ہیں، آنکھیں سرخ ہو گئی ہے۔ کہا بھئی کیا ہوا کیا ہوا؟ کہا بس میرے گھر والے مجھے یاد آ گئے۔ کہا گھر والوں یاد نہیں آئے ہیں؟ گھر والے اتنے دن کیوں یاد نہیں آئے؟ مجھے سچ بتاؤ کیا ہو گیا؟ ان کو جب تنگ کیا انہوں نے کہا اس طرح کا واقعہ ہوا۔ اس نے بھی رونا شروع کیا۔ کہا میاں مجھے تو اس لیے میں رو رہا ہوں کہ شیطان کو یہ جرت کیسے ہو گئی کہ وہ اپنے ہتھیار سے مجھے برباد کرنے کے لیے اس نے راستہ سوچا اور میرے پاس آیا۔ ان کو پتہ تھا شیطان کا بڑا ہتھیار۔ شیطان کہتا ہے کہ عورت میرا آدھا لشکر ہے، آدھا لشکر، باقی سب چیزیں آدھا ہے اور صرف عورت آدھا ہے، میرے جال کا آدھا جال۔ تو میں اس پر رو رہا ہوں کہ اللہ تعالیٰ میں نے کون سا گناہ کیا کہ تو نے شیطان کو مجھ پر راستہ دے دیا۔ دوسرے جب رو رہا اس نے کہا تم کیوں روتا ہے؟ کہ میں اس لیے روتا ہوں اگر تمہاری جگہ میں ہوتا تو مجھے تو خطرہ تھا میں گناہ میں مبتلا ہو جاتا، میں تو اس پر رو رہا۔ خیر جب مکہ شریف پہنچے، طواف کیا، سعی کیا، پھر مقام ابراہیم اور حجر اسود کے بیچ میں آگے سلمان بن یسار رحمہ اللہ فرماتے ہیں میں اسے اکڑو بیٹھ گیا کہ جو ہے نا نماز کے انتظار میں اسی میں مجھے نیند آ گئی۔ میں نے دیکھا ملتزم کے سامنے یوسف علیہ السلام کھڑے۔ میں نے پوچھا تو کون ہے؟ کہا میں یوسف ہوں۔ میں نے کہا وہ زلیخا والا یوسف؟ انہوں نے فرمایا ہاں میں وہ زلیخا والا یوسف۔ تو میں نے کہا کہ حضرت آپ کی عفت کو تو سلام ہے، آپ کی پاک دامنی کو سلام ہے، تو نے تو تاریخ رقم کر دی غلام ہو کر، اور ایسے زور سے وہ بدماشی کرنے لگ گئی، تو کیسے بنی؟ کہتے یوسف علیہ السلام ہنسے، کہا میاں میں تو پیغمبر تھا، اللہ نے مجھے معصوم کیا تھا، تعجب تو تجھ پر ہے، امتی ہو کر کے تو نے پیغمبروں والا کام دکھا دیا، میں اسی لیے تمہارے پاس مبارکبادی کے لیے آیا ہوں۔ سمجھ میں آیا نہیں آیا کہ امتی ہو کر ایسا عفت کا کام تم نے دکھا؟ تو یاد رکھے۔ اور میں ایک اور بات بھی آپ کو عرض کر لوں، میں نے جو ہے نا مکاشفات میں پڑھا ہے، ابن عربی شیخ اکبر ابن عربی رحمہ اللہ کے مکاشفات کا مطلب یہ ہوتا ہے بعض بزرگوں کو اللہ تعالیٰ بعض ایسی چیزیں دکھاتے ہیں کہ جو ہم لوگ نہیں دیکھتے۔ دیکھو آج کل ایسی دوربینیں آئی ہوئی ہے، وہ افغانستان میں پکڑے ہوئی ہے، وہ وہاں کے افغانیوں نے امریکیوں سے، وہ دیوار کے پار بھی نظر آتا ہے ان سے۔ یہ کشف کی ایک زندہ مثال ہے کہ ہم کو تو نظر نہیں آ رہا مگر وہ خوردبین سے نظر آ رہا۔ ابن عربی نے لکھا ہے، یہ بہت اہم بات ہے، اس پر غور کرو۔ لکھا ہے باقی جتنے گناہ آدمیوں کی ہے وہ رونے سے دھونے سے معاف ہو جاتی ہے۔ کسی کا حق ادا کر لیا معاف ہو گیا، یا اس سے معافی لے لی، نماز میں کوتاہی کی تھی، روزوں میں کوتاہی ہوئی، زکوٰۃ میں کوتاہی ہوئی، حج میں کوتاہی ہوئی، قضا کر کے رویا، خدا سے معافی مانگا، مبہم معافی مانگو بھی معاف ہو جاتا ہے، مگر شہوت کے گناہ نہیں ہوتے۔ یہ انہوں نے لکھا ہو، عام آدمی نہیں، یہ شیخ اکبر لقب ہے ان کا۔ فرما میں نے عمل نامہ میں دیکھا شہوت کی صرف وہ گناہ معاف ہوتے ہیں جن کا نام لے کر معافی مانگو، کہ اللہ تعالیٰ میں نے فلان جگہ میں اپنا منہ کالا کیا، ایک نامحرم عورت کو میں نے دیکھا، یا عورت کہے میں نے اپنا منہ کالا کیا، نامحرم مرد کو دیکھا، خدا میں بہت شرمندہ ہوں، پھر معاف ہوگا۔ ویسے رونے سے معاف نہیں ہوگا، بیت اللہ میں رو بھی نہیں ہوگا۔
دیکھو احادیث میں اس کی نفی کوئی موجود نہیں ہے، اس کشف کی، کہ احادیث میں اس کے خلاف کوئی بات موجود ہے، اور وہ کہتے ہیں میں نے اپنے آنکھوں سے دیکھا۔ کیوں؟ اس کی وجہ بھی سنو۔ کہتے ہیں اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کی غیرت کا معاملہ ہے۔ یار میری بیوی کو، میری بچی کو، میری ماں کو، میری بہن کو کوئی غلط نگاہ سے دیکھ کے میری غیرت ابھر آتی ہے؟ نہیں آتی ہے۔ ہر غیرت مند انسان کو غیرت آتی ہے؟ نہیں آتی؟ ہاں ٹھیک ہے نا؟ حدیث شریف میں ہے کہ میں سب سے زیادہ غیرت مند ہوں، واللہ اغیر منی، اللہ مجھ سے بھی زیادہ غیرت مند۔ اللہ تعالیٰ کو اس سے غیرت آتی ہے کہ یہ دل کی محبت، یہ تو میں نے اپنے لیے رکھا ہے۔ صوفیہ میں مشہور ہے یہ جو قلب عبداللہ ہے نا، قلب عبداللہ یعنی بندے کا دل، ٹھیک ہے نا، یہ خود بیت اللہ ہے، یہ اللہ کا گھر ہے۔ کیا ہے؟ تو اللہ کے گھر کو، اللہ نے جس چیز کو تمہیں دیا ہے اپنی محبت کے لیے، اس کو غیروں کی طرف شہوت کی نگاہ سے، محبت کی نگاہ سے آپ ڈالیں گے، اللہ کو غیرت ہے۔ یار کسی نے کسی کو گالی دی ہے، وہ ویسے معافی مانگے بھی عید کے دن معاف کرے گا۔ اگر خدا نخواستہ اس کی بیٹی پر اس نے ہاتھ رکھا ہے، عید کے روغبڑ سے معاف کرے گا اس کو؟ ایک صورت ہے معافی کی کہ اس کے دروازے پر جائے، اپنی پگڑی رکھے، کہا میں خالص اس گناہ کے معافی کے لیے آپ کے گھر میں آیا ہوں کہ میں نے آپ کی بیٹی پر ہاتھ رکھا تھا، پھر معاف ہوگا۔ ہمارے معاشرہ کا رول بھی تو ایسا ہی ہے نا۔ تو یہ چونکہ غیرت کا معاملہ ہے، صرف رونے سے خدا تعالیٰ معاف نہیں کرے گا۔ نام لے لو کہ فلان جگہ میں نے یہ جرم کیا، یا اللہ تعالیٰ میں نے بہت سخت غلط کیا، میں سخت شرمندہ ہوں، سخت نادم ہوں، خدا تعالیٰ بندہ تیرا ہوں اور محبت کی نگاہ دوسروں پر ڈالتا ہوں، مجھے تو زمین کے نیچے جانا چاہیے۔ اس طرح معافی مانگ کر خدا سے معاف کروا دیں۔ سمجھ میں بات آ گئی نہیں آئی؟ آپ یقین کرو ہماری جو نمازی ہے ان کا اثر ہم پر نہیں ہے، ہماری دوسری عبادات کا اثر نہیں ہے، سب سے پلیدی اس نگاہ کی۔ ہمارے شیخ حضرت شاکی محمد اختر صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو جن لوگوں نے دیکھا تھا، آخر عمر میں حضرت بول بھی نہیں سکتے تھے، وہ حضرت کو اٹھا کر کرسی پر بٹھاتے، مسلسل آنسو جاری تھے حضرت کی آنکھوں سے۔ مجھے یاد ہے اور بارہا کا یاد ہے، بار بار جب بھی بولتے تھے ایک بات، ایک کام کرو، ایک کام، ایک کام، ایک کام، ایک بات بتا دو، ایک بات بتا دو۔ سب متوجہ ہوتے تھے اپنی نگاہ کی حفاظت۔ جب تک نگاہ کی حفاظت نہیں کرو گے خدا تعالیٰ کو نہیں پاؤ گے۔ تو بنیاد نگاہ ہے۔ حضرت یحییٰ علیہ السلام سے کسی نے پوچھا کہ حضرت زنا کی ابتدا بسم اللہ کہاں سے ہوتی ہے، ابتدا کہاں سے ہوتی ہے؟ فرمایا آنکھ سے۔ شیطان کہتا ہے یہ جو نظر ہے نا یہ سہم مصدوم ہے، یہ حدیث شریف ہے، ایسا میرا تیر ہے جس میں نے زہر ڈالا ہوا ہے، زہر۔ بھئی آخر کنیکشن اس طرح لگتی ہے نا کہ پہلے آنکھ لگتی ہے، اس کے بعد پھر گفتگو ہوتی ہے، پھر اس کے بعد میسجیں ہوتی ہے، فلان ہوتا ہے۔ یار آگ کا جو شعلہ چھوٹا سا ہوتا ہے نا انگار، آدمی اس کو کچھ نہیں سمجھتا، اس کو اگر آپ اپنے کپڑوں کے بکس میں رکھیں گے پورے گھر کو جلائے گا، نہیں جلائے گا۔ اس کو تو بظاہر معمولی وہ سمجھتا ہے کہ میں نے دیکھ لیا کیا کیا، مگر آپ کو پتہ ہے کہ اس کا انجام اتنا خطرناک ہے کہ ایمان تک لوگ کھو دیتے۔ یا میں نے ایک میسج کیا، کیا ہو گیا؟ بھائی ابتدا تو ہر چیز کی چوٹی ہوتی ہے نا، پھر اس کا جو انجام ہے حد سے زیادہ ہے۔ اس لیے اس بارے میں بہت احتیاط کرو، خود بھی کرو، اپنے گھروں میں احتیاط کروا لو۔ گھروں کی دیکھو، یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، ایمان والو خود بھی دوزخ سے بچو، اپنے گھر والوں کو بھی بچاؤ۔ بہت اس کا خیال کرو، شک کے حد تک خیال کرو۔ میں یہ نہیں کہتا کہ خدا نہ خواستہ تم بدگمانی کرو یا اپنے گھر والوں کو تنگ کرو، باقی احتیاط بہت ضروری ہے۔ شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں بازار میں جب تک سب کو چور نہیں سمجھے گا تمہاری جیب نہیں بچے گی۔ چور کے پیشانی پر تو نہیں لکھا ہوتا ہے، خاص طور قریبی رشتہ داروں میں بہت احتیاط کرو، حد سے زیادہ خود بھی احتیاط کرو، اپنے گھروں کو بھی بچانے کی کوشش کرو۔ اعتماد نہ کرو۔ دیکھو صحابہ کرام نے اپنے اوپر اعتماد نہیں کیا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اعتماد نہیں کیا۔ حضور بیعت بھی پردہ میں فرماتے ہیں، عورتوں کا ہاتھ نہیں لیتے جیسے مردوں کا ہاتھ لیا جاتا ہے۔
پردہ لگا کر کے حضور الفاظ سے بیعت فرماتے ہیں، حالانکہ حضور امت کا باپ ہے اور معصوم ہے. کیا سبق ہے اس میں؟ 83 سال ابھی سنا ہے سعید بن المسیب رحمہ اللہ اندھے بھی ہے، وہ کہہ رہے سب سے زیادہ میں عورت سے ڈرتا ہوں. ہم کون ہوتے؟ اپنی آنکھوں کی حفاظت کا خاص خیال کریں، خاص طور یہ تقریبات میں جو آنا جانا ہوتا ہے، اور پھر خاص طور یہ جو ایک عذابی سیل فونوں کا ہوتا ہے. اپنے اوپر کنٹرول نہیں کریں گے تو اس کا مطلب ہم دوزخ جانے کی طاقت رکھتے ہیں. یعنی امتحان ہے دنیا، امتحان نہیں ہے. امتحان کا تو یہی مطلب ہے، میں اپنے اختیار سے جنت میں جاؤں یا دوزخ میں جاؤں. ہمت کروں گا اللہ مدد کرے گا، ہمت نہیں کروں گا مدد نہیں ہوگی. کریں گے اس کی کوشش. اللہ تعالیٰ ہم سب کو ہدایت نصیب فرمائے. الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین. اللهم انا نسألك العفو والعافية والمعافاة في الدين والدنيا والآخرة. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وآله وبارك وسلم برحمتك يا أرحم الراحمين.